علم دین اس کے پاس پہنچے۔ کھوکھے کے اندر بیٹھے ہوئے جوان سے انہوں نے راجپال کا دریافت کیا تو اس نے بتایا کہ وہ ابھی نہیں آیا، کیونکہ وہ جس وقت دفتر میں ہوتا ہے تو پولیس کے جوان پہرے دے رہے ہوتے ہیں۔ علم دین کھوکھے کے ساتھ لگے ایک بینچ پر بیٹھ گئے۔ وہ کس وقت آئے گا؟ علم دین نے دریافت کیا تو اس نے لا علمی کا اظہار کیا۔ وہ ابھی انہیں باتوں میں مصروف تھے کہ اتنے میں ایک کار راجپال کے دفتر کے سامنے آ کر رکی۔ دروازہ کھلا۔ جو ہی راجپال باہر نکلا، اس جوان نے علم دین کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے اس طرف اشارہ کیا اور کہا، یہی راجپال ہے جس نے کتاب چھاپی ہے۔ راجپال کو دیکھتے علم دین کی آنکھوں میں خون اتر آیا اور پھر ان کی قوت سماعت سے وہی الفاظ ٹکرائے، علم دین دیر نہ کرو، یہ کام تم نے کرنا ہے، اٹھو جلدی کرو۔ اس کے ساتھ ہی وہ اٹھے اور تیز قدم اٹھاتے راجپال کے دفتر کی طرف چل دیے۔ کھوکھے کے اندر بیٹھا جوان آپ کو ادھر جاتے ہوئے بغور دیکھ رہا تھا۔ راجپال اسی وقت ہریدوار سے واپس آیا تھا۔ وہ دفتر میں جا کر اپنی کرسی پر بیٹھا اور پولیس کو اپنی آمد کی اطلاع دینے کے لیے ٹیلی فون کرنے کی سوچ ہی رہا تھا کہ اتنے میں علم دین دفتر کے اندر داخل ہوئے۔ اس وقت راجپال کے دو ملازم بھی وہاں موجود تھے۔ کیدارناتھ پچھلے کمرے میں کتابیں رکھ رہا تھا، جبکہ بھگت رام راجپال کے پاس ہی کھڑا تھا۔ راجپال نے درمیانے قد کے گندمی رنگ والے جوان کو دفتر کے اندر داخل ہوتے دیکھ لیا۔ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ موت اس کے اتنے قریب آ چکی ہے۔ علم دین سیدھے اسی کی طرف آ رہے تھے۔ راجپال کے سامنے پڑے میز کے قریب آ کر رکے۔ راجپال اور موت کے درمیان اب صرف چند بالشت کا فاصلہ رہ گیا تھا۔ اسی لمحے بھگت رام الماری میں رکھی کتابوں کی جھنجھاڑ پہنچ کر کے لیے بڑھا۔ علم دین راجپال کو پہچان گئے تھے۔ پلک جھپکنے میں انہوں نے دب سے چھری نکالی۔ ان کا ہاتھ نظر ٹکنے کے مقام پر ضرب لگانے میں ماشق تھا۔ ہاتھ فضا میں بلند ہوا اور پھر راجپال کے جگر پر جا لگا۔ چھری کا پھل راجپال کے سینے میں اتر چکا تھا۔ ایک ہی بار اتنا کارگر ثابت ہوا کہ راجپال کے منہ سے صرف ہائے کی آواز نکلی اور وہ اوندھے منہ زمین پر جا پڑا۔ چھری ابھی علم دین کے ہاتھ میں ہی تھی۔ ہائے کی آواز کے ساتھ ہی بھگت رام جو مڑ کر دیکھتا تو راجپال زمین پر پڑا تھا اور اس کے سینے سے خون کا فوارہ پھوٹ رہا تھا۔ کیدارناتھ بھی آواز سن کر وہاں پہنچے۔ علم دین کو چھری پھینکتے دیکھ کر کیدارناتھ نے ہاتھ میں پکڑی کتابیں ان کی طرف اچھال دیں۔ علم دین الٹے قدموں باہر کو دوڑے۔ کیدارناتھ اور بھگت رام نے باہر نکل کر شور و گل مچایا۔ پکڑو پکڑو مار گیا، شور بلند ہوا۔ دیوان وزیر چند گجرانوالہ اس وقت اخبار گرو گھنٹال کے دفتر میں شام لال کپور مالک اخبار مذکروں کے ساتھ بات چیت کر رہا تھا۔ دفتر اخبار گرو گھنٹال راجپال کی دکان کے اوپر ہی تھا۔ شور گوگان سن کر دیوان وزیر چند نے کھڑکی سے جھانک کر دیکھا تو اسے راجپال کے دفتر کے باہر چند کتابیں گری نظر آئیں۔ اس نے ایک نوجوان کو بھی دیکھا جو ایک طرف کو بھاگا جا رہا تھا۔ دیوان وزیر چند نے اس کے پیچھے لوگوں کو بھاگتے دیکھا اور آوازیں لگانی شروع کر دی، پکڑو پکڑو، اور اس کے ساتھ ہی خود بھی نیچے اتر کر اس کی طرف بھاگا۔ ادھر علم دین دفتر سے باہر نکل کر سیتا رام سوداگر چوک کی دکان کے اندر داخل ہوئے، مگر راستہ بند دیکھ کر واپس پلٹے تو سیتا رام کے بیٹے ودیانند نے انہیں پکڑ لیا۔ ودیانند ہسپتال روڈ پر ہی اپنے دفتر میں بیٹھا تھا اور شور سن کر باہر نکلا تھا۔ ودیانند نے علم دین کو پکڑ رکھا تھا۔ اتنے میں اور لوگ بھی آ گئے اور علم دین چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بدلہ لے لیا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بدلہ لے لیا۔ اس وقت تک دیوان وزیر چند بھی وہاں پہنچ چکا تھا۔ اس کے دریافت کرنے پر علم دین نے کہا، میں نے کچھ نہیں چرایا،
میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بدلہ لے لیا ہے۔ اور پھر وہ لوگ علم دین کو پکڑ کر راجپال کے دفتر کی طرف چل دیے۔ وہاں جا کر انہیں معلوم ہوا کہ راجپال کو قتل کر دیا گیا ہے۔ چھرا راجپال کی نیش کے قریب ہی پڑا تھا۔ علم دین کے چہرے کا رنگ زرد تھا، مگر جب انہوں نے مقتول کی زرد روئی ملاحظہ کی تو سرخرو ہو گئے اور بولے، میں نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بدلہ لیا ہے۔ حقیقت میں ان کے چہرے کا رنگ اس اندیشے سے زرد ہوا تھا کہ وہ بھی پھلوں کی طرح ناکام نہ رہے ہوں، مگر جب اپنی محنت ٹھکانے لگی دیکھی تو حشاش بشاش ہو گئے۔ دیوان وزیر چند نے اسی وقت پولیس کو بلانے کے لیے ایک جوان کو بھیجا۔ برکت علی ہیڈ کانسٹیبل پولیس اس وقت لوہاری گیٹ میں ڈیوٹی دے رہا تھا۔ اس جوان نے برکت علی کو راجپال کے قتل کی خبر سنائی تو وہ رحمت خان کے علاوہ چند سپاہیوں کو لے کر فوری طور پر جائے وقوع پر پہنچا۔ برکت علی نے علم دین کو اپنے ساتھ آنے والے 2 سپاہیوں کے حوالے کیا اور کہا کہ وہ اسے بلا تاخیر لوہاری دروازے کی پولیس چوکی لے جائیں، کیونکہ جائے وقوع پر لوگ جمع ہو رہے تھے اور فساد کا اندیشہ ہے۔ پولیس کے دونوں جوان علم دین کو پولیس چوکی کی طرف لے کر چل دیے۔ اتنے میں تارا چند ہیڈ کانسٹیبل بھی وہاں آ گیا۔ دفتر کے اندر راجپال کی لاش کو بغور دیکھا اور خون آلودہ چھری قبضے میں لے لی اور فہرست مرتب کرنے لگے۔ ادھر جب پولیس کے جوان علم دین کو لے کر پولیس چوکی پہنچے تو وہاں سے ایک ملازم نے چودھری جلال الدین سب انسپکٹر پولیس تھانہ کچہری کو ٹیلی فون کیا اور راجپال کے قتل کی اطلاع دی۔ وہ بے تحاشا وہاں سے بھاگ اٹھا۔ لوہاری دروازے کے باہر پولیس چوکی پہنچا تو اسے معلوم ہوا کہ ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور مقتول کی لاش ابھی جائے وقوع پر پڑی ہے۔ سب انسپکٹر نے علم دین کے خون آلودہ کپڑے اور ہاتھوں پر لگی خراشیں قلم بند کی اور جائے وقوع کی جانب بھاگا۔ اس وقت تک وہاں ہزاروں لوگ جمع ہو چکے تھے۔ جلال الدین جب راجپال کے دفتر پہنچا تو اس وقت تارا چند برآمدگی مرتب کر رہا تھا۔ سب انسپکٹر نے چھری کا خاکہ تیار کیا اور پارسل میں بند کر کے اس پر امام الدین کا کانسٹیبل کی مہر لگا دی اور پھر کیدرناتھ کا بیان قلم بند کیا۔ واقعہ قتل کے بعد حکام پولیس اور تماشائیوں کا ایک بھاری ہجوم راجپال کی دکان پر جمع ہو گیا تھا۔ انسپکٹر جنرل پولیس، سینئر سپرنٹینڈنٹ پولیس خان بہادر عبدالعزیز، مسٹر جنکشن، مسٹر پکل، ڈپٹی کمشنر روشن لال مجسٹریٹ بھی وہاں پہنچا تھا۔ چند میونسپل کمشنر کے علاوہ پرماننٹ بھی وہاں پہنچ چکا تھا۔ پولیس نے سڑک کے اس حصے کا محاصرہ کر لیا جس سے لوگوں کی آمد و رفت بند ہو گئی تھی۔ آن کی آن میں یہ خبر سارے شہر میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی اور ہر محلے اور ہر بازار سے لوگ موقع واردات کی طرف آنے شروع ہو گئے۔ اعلیٰ حکام نے حفظ مقدم کے طور پر چوراہوں، دروازوں اور اہم مقامات پر پولیس کے پہرے متعین کر دیے تھے۔